دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات کا سننا پڑھنا، بار بار سننا اور پڑھنا۔ ارے خدا کے لیے اپنے بچوں کو انبیاء کے واقعات سنائیے، نہیں تو یہ ڈوریمون، چھوٹا بھیم اور پتہ نہیں کون کون سی آج کل کی مصیبتیں ہمارے بچوں کے ایمان کو لے جائیں گی۔ ان کو وقت دیں، محبت دیں، انہیں انبیاء کے واقعات کو سنائیں، ان کے ایمان کو بڑھائیں۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات بتائے گئے ہیں، ان کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ایمان والے ان سے سبق سیکھیں، اور دوسرا جو سبق تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا۔ نبی علیہ السلام کفار کی باتوں سے غمگین ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت پرانے واقعات سنا دیا کرتے تھے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ نبی علیہ السلام کا دل مضبوط ہو جائے، تسلی دینے کے لیے ہوتا تھا۔ اب غور کریں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت عجیب باتیں ہیں، سنیں۔ چھوٹی عمر ہے، جن بھائیوں کو اپنا سمجھا انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بکے کم قیمت کے اوپر، جہاں پہنچے تو بکے ہوئے پہنچے تھے، وہاں ایک زندگی گزاری، کوئی اپنا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد کاروبار نہیں، کوئی خاندان قبیلہ برادری جان پہچان کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا۔ لیکن کچھ چیزیں اپنی تھیں، وہ صفات تھیں، وہ کردار تھا، اچھے اخلاق تھے، پاک دامنی تھی، استقامت تھی، صبر، شرافت اور دیانت، یہ نعمتیں تھیں۔ جب انہوں نے ان اعمال اور صفات کے ساتھ زندگی گزاری، وہ وقت آیا کہ عزیز مصر نے خود کہا کہ آپ خود جو ہے نا وہ تخت و تاج پیش کیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ کس وجہ سے بنا؟ صفات کی وجہ سے بنے، آپ کے پاس کوالٹیز تھیں۔ یہی سبق دینا مقصود تھا کہ لوگوں تم اسباب کے چیزیں پیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ یہی سبق دینا مقصود تھا کہ لوگوں تم لوگ اسباب کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو۔ تم اپنے اندر صفات پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے قدموں میں پہنچا دیں گے۔ صفات پیدا کرو، اس پہ جم جاؤ۔ اور غور کیجئے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی جو خود نبی زادے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، تو جو آپ کے بھائی ہیں، ایک باپ سوتیلے بھائی، مطلب وہ بھائی جو کون ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں نا۔ تو قرآن ہی کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو فاقہ دستی نے تنگ کر دیا، بے حال کر دیا۔ ابھی قیمت تو لے کر آئے لیکن اتنی نہیں ہے کہ پوری ہو سکے، قیمت بھی تھوڑی ہے، آپ قیمت تھوڑی لے لیجئے، غلہ ہمیں پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، نرمی کر دیجئے۔ اور آگے بتا رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ جو ہیں صدقہ دینے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا معاملہ ہی جہاں رسید، یہاں تک نوبت پہنچ گئی، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ تو حیران ہکا بکا رہ گئے، یعنی کہ انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف اور میرا بھائی بنیامین ہے، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور اگلی بات سنیے، ہمارا دل کھولنے کے لیے بہت کافی ہے جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر اور ضبط کو پیدا کرتا ہے، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ سبق سکھلا دیا کہ دیکھو اسباب کے پیچھے مت دوڑو، اعمال کو بناؤ، ایمان کو بناؤ، کردار کو بناؤ، اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اکیلے، پوری سلطنت، فوج، آرمی، پولیس، سارے حکام، بیوروکریسی اور عوام سب مخالف ہیں، وقت کا بادشاہ فرعون نمرود بھی مخالف ہے، سب مخالف ہیں، کوئی اپنا نہ رہا، مخالفت کا کتنا زور۔
لیکن آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. وہ کیا کہتا تھا؟ مجھے خدا مان لو چھوڑ دوں گا. لیکن آپ نے کہا توحید اس کے اوپر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اور آگ میں ڈلوا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بھی بخیر و عافیت ہے. اس کے بعد مختلف اور امتحان آئے اور تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنْ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. اور یاد کرو اس وقت کو، اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے آزمایا تو ہر بات میں وہ کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں 100 میں سے 100. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. جو اکیلے تھے، ساری سلطنت مخالف تھی، کوئی نہ تھا، لیکن اپنی اعمال پہ ڈٹے رہے، کردار پہ ڈٹے رہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کا امام بنا. ایک اکیلے ابراہیم ہے اور باقی سارا ملک مخالف ہے. پھر اللہ نے نعمت کیا دی کہ انسانیت کا امام بنایا. آج یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم بھی اگر اعمال میں جمے رہیں گے، ظاہر کے جو بھی حالات ہیں، نتیجہ اللہ تعالی ہمارے لیے اچھا ہی نکالیں گے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں. بعض مرتبہ کسی سے پوچھو، بھئی آپ نماز کے لیے نہیں آئے؟ ادھر طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آیا، بخار ہو گیا تھا. بھئی کوئی خیر کا کام ہے، آپ بیان میں نہیں آئے، ادھر نزلہ تھا اس لیے نہیں آیا. ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ کا در چھوڑتے ہیں. ماں باپ کا نہیں چھوڑتے، اولاد کا نہیں چھوڑتے، بیوی کا نہیں چھوڑتے، دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑتے. کوئی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو چھوڑتے، جسے کبھی نہیں چھوڑنا تھا.